बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 13 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 13 हलकों में। 7 कौमी असम्बली के हैं, 6 सूबाई असम्बली के हैं। बेसिकली इलेक्शन तो 2 हलकों में है, एक NA18 है और एक NA129 है। NA129 लाहौर का है और NA18 हरीपुर का है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूँकि बाइकआउट का ऐलान किया गया और चूँकि PTI के जिन लोगों को नाअहल करार दिया गया था, 9 मई के मुकदमात में नाअहल किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद मिनटों में फैसले और जजमेंट्स आने के बाद, कन्विक्शन की जजमेंट्स आने के बाद कोई प्रोसीजर ना हुआ, कोई जो स्पीकर की जानिब से या सूबाई स्पीकर की जानिब से कोई रेफरेंस ना आया, कोई सुना ना गया और इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए उनको नाअहल करार दे दिया। फिर ज़िमनी इलेक्शन आ गए। ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़े मसाइल थे, पहले सैलाब का बहाना चलता रहा और ये डिले होते रहे। आज वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि जहाँ मियाँ अज़हर की डेथ हुई थी, वो एक नेचुरल बीमार थे, उनकी नेचुरल डेथ थी, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, जहाँ मियाँ अज़हर के भांजे वहाँ पे PTI के उम्मीदवार हैं। और एक KP में उमर अयूब का जो आबाई हल्का है, वहाँ पे उमर अयूब ने अपनी बीवी को इंतखाबात के लिए जो है वो जो उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में उतारा। अब इन 2 हलकों में तो इलेक्शन हो रहा है जहां कंटेस्टेड है। बाकी सारा जो 11 हलके हैं जहां मुस्लिम लीग नून के एक MNA जा रहा है, एक वज़ीर जा रहा है, एक फ़लाँ जा रहा है, एक फ़लाँ जा रहा है, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, वो भी आप जानते हैं कि वो कोई मुकाबला नहीं है, वो सारे का सारा अवाम की आंखों में धूल झोंकना है। अब आज क्या हुआ, ये तो हमें भी पता था कि अवाम की जानिब से कोई नज़र नहीं आएगा, अवाम की जानिब से कोई इलेक्शन के दिन कोई मोमेंटम नज़र नहीं आएगा, लेकिन इतने बुरे हालात होंगे वो किसी ने भी नहीं सोचा था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अशराफिया और निज़ाम ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबात शुरू होते ही हार चुका है, चूँकि अवाम ने अपना मुंह मोड़ लिया है। वो जो 8 फरवरी को गहमा गहमी थी, वो गहमा गहमी उसका आपको 10% भी आज नज़र नहीं आएगा, सिवाय लाहौर के हल्के में जहाँ PTI कंटेस्ट कर रही है, वहाँ कुछ गहमा गहमी है। और फिर KP में तो NA18 में वहाँ पे मुकम्मल तौर पे मामलात जो इलेक्शन के हैं वो नज़र आते हैं। अच्छा, अब उन इलेक्शन का फॉर्म 45 होगा या क्या होगा वो तो एक अलग बात है। सीनियर जो हमारे साफ़ी हैं, जो इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को सबसे अगर कोई मोतबर नाम है इलेक्शन कमीशन के मामलात और इंतखाबात से मुतल्लिक जो कवर करते हैं, तो वो उनको मैं कोट करने जा रहा हूँ कि वो अब तक की जो इंतखाबात हैं 4 घंटे गुजर चुके हैं। 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और 12 से टाइम ऊपर हो चुका है और अब तक की क्या सूरत हाल है वो बताते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ दरखास्तें दायर की गई थी। आप जानते हैं कि जिनको नाअहल करार दिया गया तो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन और अपनी नाअहली को चैलेंज किया हुआ है। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से वो पेशरफ सामने आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 26 नवंबर के लिए उन अपीलों को, एक तो वो दरखास्तें हैं जो हामिद रज़ा की और जुनैद अफजल साई की, वो भी अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं, जिसमें जैसे राना सनाउल्लाह का इंतखाब हुआ था ना मशरूत, तो ये भी एक तरह से मशरूत इंतखाबात हैं। और लाहौर हाई कोर्ट से जैसे ही फैसला आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा मामला। हामिद रज़ा, जुनैद अफजल साई, इनकी हद तक केस इस वजह से मजबूत है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। वो सरेंडर कर चुके हैं, जब उनकी नाअहली गैर कानूनी होगी तो उसके बाद होने वाले तमाम के तमाम जो इक़दामात हैं वो गैर आइनी हो जाएंगे और वो रिवर्स हो जाएंगे। अब जो दूसरे अहमद खान भच्चर की है, अहमद चट्ठा की नाअहली का केस है और बाकी वो 26 नवंबर को 2 रुकनी बेंच ने भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस मलिक अवैस खालिद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने इनकी अपीलें इस बुनियाद पर खारिज कर दी थी कि चूँकि वो पेश नहीं हुए। इतराज़ था इलेक्शन कमीशन का, रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज़ था और रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि इन्होंने ये सज़ा याफ्ता और सरेंडर नहीं किया, जो मैंने आपको कहा, मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कोई इश्तिहारी है तो आप उसके बाकी सिविल राइट्स को नहीं ख़त्म कर सकते। अब तो जजमेंट आ चुकी ना, ये अक्टूबर में जजमेंट आई है, नवंबर में जजमेंट आई है, जिसका मैंने हवाला दिया था मंसूर अली शाह का, तो वो तो अब उनको फ़ायदा देगी ही देगी चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो डिवीज़न बेंच था, इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें उनकी नाकाबिल समाअत हो गई। पहले जो पिटिशंस थी वो नाकाबिल समाअत हो गई, इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की, उनको काबिल समाअत करार दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर नोटिस जारी करके अब 26 नवंबर को उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स होके डिसीजन अगर आ जाता है और अदालत कहती है
کہ ہاں جی ان کی جو نااہلی تھی وہ درست نہیں تھی، تو پھر سارے الیکشنز کا کیا ہوگا، وہ سارے ریورس ہو جائیں گے۔ تو اب 2 رکنی بینچ کی جانب سے آج ہی یہ کاز لسٹ جاری کر کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں یہ وہ انٹر کورٹ اپیلیں ہیں جس میں انہوں نے اپنی نااہلی کو غیر قانونی الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے اور اس میں ضمنی انتخابات کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی، اور اب عدالت 26 نومبر کو 2 رکنی بینچ بدھ والے دن سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ہے جس میں ابھی سرنڈر نہیں ہوا، جو ریٹ پٹیشنز ہیں صاحبزادہ حامد رضا کی، جنید افضل سائی کی، 2 اور ہیں، ان کی جو ریٹ پٹیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اگلے ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ وہ سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ وہ برقرار نہیں رہ سکتا، چونکہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو درست نہیں تھا، چونکہ عبداللطیف چترالی کے کیس میں ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ وہ ضمنی انتخابات روک چکا ہوا ہے۔ جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا نا، تو اس کے بعد وہ دوبارہ ضمنی انتخابات ان کا رک گیا تھا جو کے پی میں ہونا تھا، تو اس وجہ سے یہ تو پھر ریورس ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے، کب تک 2 دن 4 تاریخیں، اس کے بعد تو یہ کسی کنارے لگنا ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے پیش رفت سامنے آئی۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں یا مقدمات سے ان کو ڈسچارج، جیسے پی ٹی آئی کے سینکڑوں لوگ مقدمات سے ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا مجسٹریٹ کے سامنے، وہ ڈسچارج کر دیتے تھے مقدمات سے، تو وہ ڈسچارجگی کے باوجود، بریت کے باوجود، پولیس ریکارڈ جب انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ، پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھلے اس میں بری ہو چکا ہے، ڈسچارج ہو چکا ہے۔ پہلے تو سمپل ایف آئی آر کا ذکر کرتے تھے، پھر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ بھئی آپ کیوں ان کو جو ہے وہ آپ ایف آئی آر کا ذکر کرتے ہیں، اب یہ کیوں نہیں لکھتے کہ وہ بری ہو چکے ہیں یا ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو بریت یا ڈسچارج والا کیس ہے، جس میں کوئی بری ہو چکا ہے یا ڈسچارج ہو چکا ہے مقدمے سے، آپ نے اس سرٹیفکیٹ میں اس کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ آپ کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ جب انٹرنیشنل وہ فورمز پہ جائیں گے، بیرون ملک جائیں گے، تو وہاں آپ کے ڈسچارج اور بریت کے چکر میں وہ بندہ تو پھنس گیا۔ جب عدالتوں نے اس کو بری کر دیا یا وہ ڈسچارج ہو گیا مقدمات سے، اس کے خلاف مقدمے خارج ہو گئے، تو پھر آپ ان کا ذکر ہی نہ کریں، بس وہ ختم شد، بس اب ان کا ذکر کہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب بڑے تگڑے جج ہیں، یا ان ججز میں سے ہیں جن کا صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو بھی کسی اور صوبے میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بریت یا ڈسچارج مقدمات کو پولیس سرٹیفکیٹ میں ظاہر کرنے سے روکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے ڈاکٹر عظمیٰ حمید کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار نے مقدمے کا ذکر کیے بغیر سرٹیفکیٹ جاری کرنے اور ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی استدعا کی تھی۔ ہائی کورٹ نے خاتون کی بریت کے بعد پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی استدعا مسترد کر دی، تاہم عدالت نے پولیس کو 10 روز میں خاتون کو نیا سرٹیفکیٹ، انہوں نے کہا پولیس ریکارڈ میں رہے گا لیکن جو سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، جو آپ کا اصل مقصد ہے، اس سرٹیفکیٹ پہ اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ عدالت نے پولیس کو 10 روز میں خاتون کو نیا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بریت، ڈسچارج یا منسوخ مقدمات کا ذکر پولیس سرٹیفکیٹ میں نہیں کیا جا سکتا، البتہ پولیس بری مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے مگر وہ سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رولز کے مطابق پولیس 60 سال تک مقدمات کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے۔ عدالت پولیس کو ریکارڈ رکھنے سے روکنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ بری شخص وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کبھی مقدمہ قائم ہی نہیں ہوا، اور آئین کا آرٹیکل 14 شہری کی عزت اور وقار کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ چونکہ آئین کا آرٹیکل 14 اس کی عزت اور وقار کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، تو جو بری ہو گیا ہوگا مقدمات سے یا ڈسچارج ہو گیا ہوگا مقدمات سے، یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب پولیس ریکارڈ میں وہ رہے گا لیکن وہ ایز اے ایکیوٹل کے رہے گا، ڈسچارج مقدمہ کی منسوخی یا بریت کا رہے گا، وہ پولیس ریکارڈ میں رہے گا لیکن بریت کے طور پہ۔ لیکن جب سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تو اس کے اوپر اس کا ذکر نہیں کریں گے، تاکہ ان کو کسی بھی فورم پہ، کسی بھی سرکاری ادارے میں، کسی بھی بیرون ملک ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے اور ان کے لیے پریشانی نہ بنے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار خاتون پر 2016 میں ایک فراڈ کا مقدمہ درج ہوا۔ 2017 میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے خاتون کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ خاتون نے اسٹڈی ویزے پر بیرون ملک جانے کے لیے پولیس ریکارڈ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی۔ پولیس نے خاتون کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں بری ہونے والے مقدمے کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور ایک کورٹ نے حکم دیا کہ پولیس خاتون کو نیا سرٹیفکیٹ جاری کرے جس میں بری مقدمے کا ذکر نہ ہو۔ یہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور یہ ایک عوام الناس کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے یہ بہت اہم مقدمہ ہے،
اور بہت اہم فیصلہ ہے، چونکہ یہ ہمارے لاکھوں لوگ اسی کا شکار ہیں. جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، بعد میں وہ بری ہو جاتے ہیں لیکن ان کے گلے پڑ جاتا ہے. پولیس ریکارڈ میں وہ جو مقدمہ ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بنتے ہیں، اور یہ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا. وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، چونکہ آج ضمنی انتخابات ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے 11 حلقوں میں بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. 2 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کر رہی ہے. اس میں ایک ہے عمر ایوب کا NA18 کا حلقہ. عمر ایوب کی جانب سے جو میسج دیا گیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس بار بھی عمران خان جیتیں گے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے اپنا عملہ بھیجا ہے ریٹرننگ افسران کے طور پر. KP انتظامیہ کوئی نہیں لیا. اور لاہور میں جو حلقہ ہو رہا ہے وہاں لیسکو کے جو افسر ہیں وہ امیدوار ہیں نون لیگ کی جانب سے، اور لیسکو کے ہی ان کے سب آرڈینیٹ افسران کو ریٹرننگ افسران تعینات کیا گیا. یہ حماد اظہر اور PTI کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. جو عمر ایوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ضلع ہری پور کھلا بٹ سیکٹر 1 میں موجود ہیں. کھلا بٹ میں 2 یونٹ کونسل آتی ہیں جن میں 29 پولنگ اسٹیشنز ہیں. 2024 کے الیکشن میں میں روپوش تھا، ہمارے کئی ساتھی جیل میں تھے اور کچھ کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ تمام ساتھیوں پر بہت زیادہ اس وقت سختی تھی. ہمارے مخالفین 29 میں سے 27 پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ جیتے تھے. PTI نے تمام سختیوں کے باوجود 29 میں سے 27 پولنگ اسٹیشنز جیتے تھے. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ہمارے امیدوار نے 82,000 ووٹوں سے شکست دی تھی. عمر ایوب نے مسلم لیگ نون کا امیدوار یہاں کھلا بٹ میں اپنے گھر کا پولنگ اسٹیشن بھی ہار گیا تھا. انہوں نے کہا اس بار PTI 29 کے 29 پولنگ اسٹیشن جیتے گی NA18 سے. اس بار تمام پولنگ اسٹیشنز عمران خان کی پارٹی جیتے گی. چیزیں بالکل واضح ہیں، یہاں سے PTI جیتے گی. عمر ایوب نے کہا کہ ہم ہر صورت اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا. صبح سویرے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا. مسئلہ اس طرح سے ہوا کہ فیصلہ آباد میں کہا گیا کہ جو سامان کی تقسیم کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے سامان کی، اس میں کوئی جعل سازی ہو رہی ہے یا کچھ مسائل ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح الیکشن کمشنر پنجاب نے فوری طور پر میڈیا پر چلنے والی خبر کا نوٹس لیا اور اس کو جھوٹا قرار دے دیا. صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے فیصلہ آباد میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبر کا فوری نوٹس لیا. میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انتخابی سامان کی ترسیل میں انتظامی غفلت برتی گئی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے فوری تحقیقات کا حکم دیا. فیصلہ آباد کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران کو میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تصدیق کی ہدایات کی. ترجمان نے کہا کہ تمام انتظامات مکمل طور پر درست تھے اور انتخابی سامان کی ترسیل کی نگرانی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر اور الیکشن کمیشن کے افسران کی زیر نگرانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے خاطر خواہ تعداد میں ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا گیا تھا. تمام پریزائڈنگ افسران کو انتخابی سامان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں متعلقہ پولنگ اسٹیشنز تک پہنچایا گیا تھا. ترجمان نے کہا کہ میڈیا پر چلنے والی خبریں جھوٹ اور پروپیگنڈا ہیں. چینل میں دکھائی جانے والی تصاویر غیر واضح اور حقیقت سے آ رہی ہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نشر کی جا رہی ہیں. اپنا میڈیا ہے، اپنے میڈیا میں بھی کوئی بات اگر چل گئی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ برہمی کا اظہار ہے کہ جی وہ جعلی ہیں اور وہ جو تصویریں چاہ رہی ہیں وہ نظر بھی نہیں آتی، وہ کوئی ایسی تصویریں نہیں ہیں. ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو 6 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے 6 قومی اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں انتخابات جاری ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہر صورت آپ انتخابات کے لیے اور ووٹ دینے کے لیے نکلیں اور عوام اپنے حق کے رہ دہی سے اس جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے. صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام گھروں سے نکلیں، ووٹ دیں، ووٹ کی طاقت سے آپ جیتیں گے. عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندے منتخب کرے. عوام 8 فروری کو اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کر چکی ہے اور جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے، تو اب عوام کیا ووٹ کی طاقت کو، اب پاکستان تحریک انصاف 11 حلقوں میں تو بائیکاٹ کر چکی ہے. فہیم اختر ملک جو سینئر صحافی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 13 حلقوں میں سے 11 میں الیکشن کمیشن حکومت اور نظام کی بھرپور کوشش ہے کہ کم از کم اتنا ٹرن آؤٹ ہو جائے کہ عزت بچ جائے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ووٹرز نے اس عمل کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے عملہ کو خود ووٹر نہ بننا پڑ جائے. وہ کہتے ہیں یہ صورتحال ہے الیکشن کی کہ عوام نے ایسا بائیکاٹ کیا ہے کہ اب تک اطلاعات کے مطابق عوام نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے ان کو خود ہی ووٹر عملہ کو خود ووٹر بننا پڑ جائے. NA 143 اور PP 203 کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کی پولنگ اس حد تک سست روی کا شکار ہے کہ دونوں حلقوں کے ایک پولنگ اسٹیشن میں 234 میں سے 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود ایک ووٹ بھی نہیں کاسٹ ہوا. ایک ووٹ، وہ خالی بیٹھے ہیں. ایک پولنگ اسٹیشن کا بتا رہے ہیں کہ وہاں خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے، 4 گھنٹے ہو گئے، کوئی ایک ووٹ نہیں کاسٹ ہوا. یہ فہیم اختر ملک کی رپورٹ ہے. عوام نے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، اب آپ جانتے ہیں کہ آپ بھلے ویڈیوز بنا لیں،
पूरी दुनिया देख ले। पहले एक रिपोर्ट आई थी, अब तो रिपोर्ट आई है ना इसकी IMF की जानिब से, उससे पहले भी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और उनकी जानिब से भी इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक सब कुछ कहा गया था। लेकिन निज़ाम इस हद तक उनको पता है, अदालतें सारा कुछ निज़ाम सब एक पेज पर है, इस वजह से उनको कोई परेशानी नहीं है। अवाम अगर नहीं भी आएगी ना तो फार्म 45 और फार्म 47 पे वो मुकम्मल अवाम का टर्न आउट, और 8 फरवरी से ज़्यादा लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा, 8 फरवरी से ज़्यादा लिखेंगे और लिखने के बाद वो इंतखाबात का नताइज जारी कर देंगे। उन्होंने अब तरामीम कर ली हैं, किसी ने नहीं पूछा, तो ये तो इंतखाबात हैं। लेकिन अवाम की जानिब से मज़ीद उनको ये बताया गया अशराफिया को कि ये निज़ाम हार चुका है और वो हार चुके हैं। बाकी अगर धक्काशाही है, क्योंकि असल बात तो ये देखनी थी ना कि अगर 1.25 साल हो गए हैं मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत को कि इन्होंने जो डिलीवर की और कहते हैं कि हमने इतना पंजाब में काम कर दिया कि पूरी पंजाब की आवाम हमारे साथ है, तो उसका देखना था ना कि कितनी साथ है, वो नहीं नज़र आई। 8 फरवरी से भी बुरे हालात हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने मैनेज करनी है जैसे भी होती हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।